السلام علیکم۔ کلاس 7 آپ کا سبجیکٹ ہے یعنی کہ مضمون آپ کا تاریخ ہے، اور سبق کا نام کیا ہے؟ مغلیہ عہد کا استحکام۔ مغلیہ عہد کے استحکام میں ہم آج پڑھیں گے کہ جہانگیر کے عہد کی ثقافت کیا تھی۔ ثقافت کہتے ہیں کلچر کو، تہذیب کو۔ بچوں کو پتہ ہے کہ 7 کلاس کے ہر ملک کا، ہر کنٹری کا جو ہے وہ کلچر یعنی کہ تہذیب الگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ انڈیا کا کلچر یہ، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا کلچر کیا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح پاکستان میں مختلف قبائل ہیں، ان کا کلچر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر یعنی کہ اگر ہم بات کریں امریکہ کی یا ہم بات کریں فرانس کی، تو وہاں کا کلچر، وہاں کی تہذیب کیا ہے، ٹھیک ہے، بہت مختلف ہے نا۔ تو اسی طرح ہر جگہ کی، ہر ملک کی، ہر ایریا کی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر قبائل کا اپنا اپنا کلچر، اپنی اپنی تہذیب ہوتی ہے۔ اب جہانگیر کے دور میں، ان کی دور حکومت میں ثقافت کیا تھی، کلچر کیا تھا؟ تو ان کے دور میں مصوری کو یعنی کہ پینٹنگ کو، موسیقی کو، فن تعمیر کو، شاعری کو، ان کو بہت جو ہے وہ عروج نصیب ہوا تھا، فروغ ملا تھا۔ ان کی تعلیمات دی جاتی تھیں اور ان کو سیکھا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، اور اس پر کام ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جہانگیر کو ان کا شوق تھا، موسیقی کا شوق بھی تھا، مصوری میں ان کو کافی دلچسپی تھی، اور اسی دلچسپی کی وجہ سے اگر انہیں کسی بھی استاد کی بنی ہوئی تصویر دکھائی جاتی تھی تو وہ پہچان لیتے تھے کہ یہ تصویر کس استاد نے بنائی ہوئی ہے۔ جہانگیر ذاتی طور پر تمام فنون کے بارے میں گہری دلچسپی لیتے تھے اور اعلیٰ ذوق کے حامل تھے۔ انہوں نے ایک مستحکم سلطنت جو ہے، جو ان کو ملی تھی، جو کہ انتظامی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بہت بہتر تھی، تو اسی کی وجہ سے وہ ان کے پاس وقت بھی تھا، پیسہ بھی جو تھا بے شمار تھا، تو اس وجہ سے انہیں اپنے ذاتی شوق کے مطابق مختلف فنون کی سرپرستی کی، ان پہ محنت کی، ان پر کام کیا، اور اسی وجہ سے جہانگیر کے دور میں مصوری کو بہت عروج بھی ملا تھا۔ بات کریں موسیقی کی، تو بچوں موسیقی کہتے ہیں میوزک کو، ٹھیک ہے، ہر انسان کی پسند کے مطابق جو ہے اسے اپنی میوزک سننا یا موسیقی سننا پسند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہانگیر جو تھے، بادشاہ جہانگیر، اپنے والد اکبر کی طرح موسیقی اور موسیقاروں کی سرپرستی کرتے تھے۔ ان کو موسیقاروں سے اتنی دلچسپی تھی، اتنی عقیدت تھی کہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی فنکاروں کو خراج تحسین پیش کیا تھا، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 36 جو ہے موسیقار شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ ان فنکاروں میں جو ہے نام کچھ دیے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے سبحان خان، اور تان ترنگ خان، چاند خان، رنگ سین محمد خان، اور رحمت اللہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اب جب کسی دور میں بادشاہوں کے جو ہے وہ اس درجے پر جب کام ہوتا ہے کسی چیز پر، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ موسیقی ہو، چاہے وہ فن تعمیر ہو یعنی کہ کنسٹرکشن کا کام ہو، تو بچوں کو پتہ ہے کہ جب اتنے بڑے درجے پہ جب کسی چیز پہ کام ہوتا ہے تو اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، لوگوں میں شعور آتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت ہے، اس چیز کا فائدہ ہے، اس چیز کا نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بادشاہ جہانگیر کے دور میں فن تعمیر جو ہے، کیونکہ فن کہتے ہیں ایک آرٹ کو، ٹھیک ہے، ایک علم ہے نا تعمیر کرنا بھی، کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ کوئی گھر نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی جو ہے تھوڑا سا علم چاہیے۔ تو جہانگیر نے اپنے دور حکومت میں چند خوبصورت عمارتیں بنوائی تھیں، کیونکہ انہیں شوق تھا خوبصورت عمارتیں تعمیر کروانے کا۔ تو جب انہی کے دور میں، انہی کی حکومت میں خوبصورت عمارتیں تعمیر کروائی گئیں، جو کہ آپ کی کتاب میں کچھ اہم عمارتوں کے، تاریخی عمارتوں کے نام بھی درج ہیں، جیسے کہ شالامار باغ لاہور میں، بیگم شاہی مسجد، مقبرہ انارکلی جیسی عمارتیں۔ تو ان کی عمارتوں کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ وہ اپنا فن کا اظہار کرے، اپنا فن ظاہر کرے، اس سے جو تھا ایک تاریخ میں ایک جو تھی جگہ بن گئی تھی، ٹھیک ہے، ان جگہوں سے جو ہے ان واقعات کو جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہوتی ہے. تو یہ صرف ایک بلڈنگ نہیں ہوتی جو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ نے تاج محل سنا ہوگا تو یہ صرف ایک بلڈنگ نہیں ہے. اس کے پیچھے آپ ایک پوری ہسٹری دیکھیں گے، ایک تاریخ دیکھیں گے کہ یہ کس وجہ سے بنائی گئی تھی، اس کا مقصد کیا تھا بنانے کا. تو جو یہ عمارتیں تعمیر کروائی جاتی تھیں ان کے پیچھے ایک وجہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اور ان کو تاریخ میں آج بھی یاد رکھا جاتا ہے، یعنی کہ صدیوں کے بعد بھی وہ جگہ اس اہم واقعے کو یاد کرواتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس واقعے کے ساتھ اس جگہ کی نسبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب جہانگیر کے دور میں یہ خوبصورت عمارتیں تعمیر کروائی گئی تو اس زمانے میں بھی جب مزدوروں کو فائدہ ہوا، عوام کو فائدہ ہوا، کیونکہ مزدوروں کو ان کی اجرت دی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اور خوبصورتی شہر میں اس علاقے میں اور زیادہ ہوتی تھی. تو اس بات سے ہم لوگ نظر نہیں انداز کر سکتے کہ شہر کو یا عوام کو جو ہے وہ فائدہ نہیں ہو رہا، فائدہ بھی ہو رہا ہوتا تھا، اور لوگوں میں شعور آتا تھا، عقل آتی تھی کہ اتنی خوبصورت اگر کوئی عمارت بنا رہے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. اور مورخین جو تھے اس کے بارے میں لکھتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو یہ کوئی عام بات نہیں تھی کہ کسی بادشاہ نے کوئی جگہ تعمیر کروا لی یا محل بنوا لیا، اس کے پیچھے ایک پوری مکمل تاریخ بھی ہوتی تھی. اور انہی تاریخوں سے جو تھا لوگوں میں شعور آیا کہ ہم بھی اگر محنت کریں تو اتنی خوبصورت تعمیر کوئی بلڈنگ بنا سکتے ہیں، کوئی عمارت تعمیر کر سکتے ہیں. تو جو ہے وہ فن کو بھی، اس فن تعمیر کو بھی فروغ ملا تھا جہانگیر کی حکومت میں. صحیح. اب بات کر لیتے ہیں شاعری پہ. ٹھیک ہے، شاعری جو ہے آپ جانتے ہیں پوئٹری کو کہتے ہیں بچوں. پوئٹری جو ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے نیشنل، ہمارے قومی شاعر کون ہیں؟ علامہ اقبال ہیں. اسی طرح جہانگیر کے دور میں بھی جو ہے مشہور شاعر جو تھے موجود تھے، اور چونکہ جہانگیر کو خود بھی جو ہے شاعری کا بہت شوق تھا، اور شاہی کتب خانے کی کتابوں پر ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں بھی موجود ہیں، جو کہ فارسی زبان ادب کا بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو فارسی میں بھی شعر کہنے کا شوق تھا، اور ان کو ادب سے بہت لگاؤ بھی تھا، دلچسپی تھی. اسی لیے جس چیز میں بادشاہوں کو دلچسپی ہوتی تھی، شوق ہوتا تھا، تو وہ اس چیز پر محنت کرتے تھے، سیکھتے تھے، اور چاہتے تھے کہ اس علم کو بھی فروغ ملے، اس کو جو ہے وہ دوسرے عوام تک بھی پہنچے اور دوسرے لوگ بھی اس کو سیکھیں. ان کی بیگم کا نام نور جہاں ہے، جو کہ ان کا تعلق میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایران سے ہے. تو جب ان کا تعلق ایران سے ہے، ظاہری سی بات ہے کہ ان کو فارسی زبان اچھی طرح سمجھ آتی تھی. تو نور جہاں بھی ادبی ذوق رکھتی تھیں اور فارسی زبان میں اکثر شعر کہا کرتی تھی. عدل و انصاف کی بات کریں تو بچوں عدل کہتے ہیں کہ انصاف جو ہے، انصاف کا معاملہ جہانگیر کی حکومت میں کیسا تھا. تو آپ کو میں ایک چھوٹا سا ایک ریمائنڈر دے دوں، ایک یاد کروا دوں کہ جیسے پچھلے سبق میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں پڑھایا تھا کہ جہانگیر نے اپنے جو ہے محل کے باہر ایک زنجیر جو ہے وہ لٹکا دی تھی. اس زنجیر کا مقصد کیا تھا؟ اس زنجیر کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی بھی سوالی ہے، کوئی حاجت مند ہے، یا کسی کی کوئی فریاد ہے، تو وہ اپنی فریاد جو ہے بادشاہ تک کسی بغیر سفارش کے، بغیر جد و جہد کے، صرف زنجیر ہلا کر جو ہے بادشاہ تک اپنی فریاد پہنچا سکتا تھا. اس زنجیر کو ہلانے سے یہ ہوتا تھا کہ پوری شاہی دربار میں جو ہے ایک جیسے شور جو ہے برپا ہو جاتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ شاہی دربار لرز اٹھا ہے. تو شاہی دربان جو تھے وہ کیا کرتے تھے، اس حاجت مند کو جو جہانگیر کے حضور پیش کرتے تھے، اور اس طرح وہ حاجت مند اپنی فریاد یا اپنی کوئی بھی شکایت ہے، کوئی ضرورت ہے، تو وہ جہانگیر کو بآسانی بتا سکتا تھا. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا جہانگیر کے بارے میں. اگر ہم بات کریں دوسرے بادشاہ کے بارے میں جو جہانگیر کے بعد بنے، ان کا نام ہے شہاب الدین محمد شاہ جہاں. محمد شاہ جہاں کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو بچوں ان کا اصل نام یہ نہیں ہے، ان کا اصل نام تھا خرم. ٹھیک ہے، خرم جو تھے وہ بادشاہ جہانگیر کی اپنی سگی اولاد نہیں تھے، بلکہ بادشاہ جہانگیر کی بے اولاد ایک وہ تھی، بیوی تھی جن کا نام ہے رقیہ. انہوں نے خرم کو گود لے لیا تھا. ٹھیک ہے، خرم جو تھے وہ 1592 میں لاہور میں پیدا ہوئے تھے، اور بہت ذہین تھے. اسی وجہ سے ان کی ذہانت جو ہے ان کے بہت کام آئی، کیونکہ جب
جب بادشاہ جہانگیر کے اپنے بیٹے کے ساتھ بغاوت شروع ہوگی تو خرم کو انہوں نے اپنے قریب کر لیا اور انہیں اعلیٰ درجہ عطا کیا۔ 1610 میں خرم کی شادی جو ہے نور جہاں کی بیٹی، یہاں پہ نام ہے، ارجمند بانو کے ساتھ ہو گئی، جو کہ آصف خان کی بیٹی تھی۔ آصف خان کون ہے بچوں؟ آصف خان جو ہے وہ نور جہاں کے بھائی ہیں، اور انہی کی بیٹی ارجمند بانو کے ساتھ ان کی شادی کر دی گئی تھی، اور انہی دنوں بچوں یہ ان کو ولی عہد بچوں بنا دیا گیا تھا۔ جہانگیر نے خرم کو سرخ خیمہ لگانے کی بھی اجازت دے دی تھی، کیونکہ سرخ خیمہ اس زمانے میں ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا، تو ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا۔ مزید نوازش کرتے ہوئے جہانگیر نے انہیں اپنی مہر بھی عطا کر دی، جس کا مقصد یہ تھا کہ اب جو ہے بادشاہ محمد شاہ جہاں جو ہیں وہ تمام شاہی فرامین پر مہر لگا سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اعزاز کی بات تھی، کیونکہ جہانگیر نے انہیں اپنی مہر جو تھی وہ دے دی تھی۔ 1627 میں ٹھیک ہے جہانگیر کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے، تو خرم نے 1628 میں تخت نشینی قبول کیا، یعنی کہ ان کو تخت نشین جو ہے وہ 1628 میں کیا گیا۔ اس کے بعد ان کو ایک لقب دیا گیا، اس لقب کا کیا کہتے ہیں؟ اس لقب کون سا لقب ہے؟ وہ لقب یہ ہے ابو المظفر شہاب الدین محمد شاہ جہاں، ٹھیک ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ سمجھ میں آئی؟ ہم نے شاہ جہاں کے بارے میں کیا پڑھا؟ ان کا اصل نام پڑھا، ان کی تاریخ پیدائش پڑھی، انہیں گود دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کی ذہانت کی وجہ سے کس طرح وہ جہانگیر کے قریب ہو گئے اور اعلیٰ درجہ ان کو عطا کیا گیا، ان کی شادی ہو گئی۔ اور جب 1627 میں جہانگیر کا انتقال ہوا، اس کے بعد تمام جو تھے وزیر کی یا تمام جو دربان اعلیٰ کے جو ممبران تھے، ان کی موجودگی میں، ان کی رضامندی سے 1628 کو خرم کو یعنی کہ محمد شاہ جہاں کو تخت نشین کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اس کے بعد جو ہم پڑھیں گے وہ ہے وسط ایشیائی پالیسی جو انہوں نے بنائی تھی، اور شاہ جہاں کا فن تعمیر اور ثقافتی ورثہ کیا تھا، یہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنی کتابیں کھول کر اس کو ضرور پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔